الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید پیارے قارئین کرام، ہم آپ کے لیے آج ایک بہت مزاحیہ سی تحریر لے کر آئے ہیں۔ آپ نے مزاحیہ سی بہت ساری تحریر پڑھی ہوں گی، لیکن اس طرح کی تحریر آپ نے اپنی زندگی میں پہلے مجھے لگتا ہے کبھی نہیں پڑھی ہوگی۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، آخر تک آپ پڑھیے گا، بہت مزہ آنے والا ہے۔ کہتے ہیں ایک دیہاتی ایک شہری کا مہمان ہوا۔ میزبان نے ایک دیسی مرغا ذبح کیا۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو سب موجود ہوئے۔ میزبان کے گھر میں کل 6 افراد موجود تھے۔ دو تو وہ میاں بیوی تھے، دو ان کے بیٹے اور دو بیٹیاں، کل ملا کے 6 ہو گئے۔ میزبان نے چونکہ میزبان شہری تھا تو اس نے دیہاتی کا مذاق اڑانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا تھوڑا سا مذاق کیا جائے۔ میزبان: آپ ہمارے مہمان ہیں، اگر کھانا آپ تقسیم کریں تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اسے مطلب اپنے مہمان کو کہا۔ دیہاتی: مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لائیے میں ہی تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو جناب وہ دیہاتی مہمان نے یہ کہہ کر مرغا اپنے سامنے رکھا، اس کا سر کاٹا اور میزبان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ گھر کے سربراہ ہیں، لہٰذا مرغے کا سر ایک سربراہی کو زیب دیتا ہے۔ اس کے بعد مرغے کا پچھلا حصہ کاٹا اور کہا، یہ گھر کی بیگم کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر مرغے کے دونوں بازو کاٹے اور کہا، بیٹے اپنے باپ کے بازو ہوتے ہیں، بس بازو بیٹوں کے لیے، ٹھیک۔ پھر اس دیہاتی مہمان نے بیٹیوں کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹیاں کسی بھی خاندان کے وقار کی بنیاد ہوتی ہیں اور سارے خاندان کی عزت ان کے وقار پر کھڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر مرغے کے دونوں پاؤں کاٹے اور میزبان کی بیٹیوں کو دے دیے۔ پھر مسکرا کر کہنے لگا، جو باقی بچ گیا ہے وہ مہمان کے لیے۔ میزبان کا شرمندگی سے برا حال تھا، تو اگلے دن اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج 5 مرغے ذبح کرنے ہیں۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ چونکہ تو مہمان نے اس میزبان کے یہ قسم کا مذاق بنا دیا، اور جب دسترخوان لگا تو اس پر 5 بھنے ہوئے مرغے موجود تھے۔ میزبان نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ 5 مرغوں کو کس طرح تقسیم کرے گا۔ میزبان نے مہمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان مرغوں کو سب افراد میں برابر تقسیم کر دیں جناب۔ دیہاتی مہمان بولا، جفت تقسیم کروں یا طاق؟ میزبان نے جواب دیا، طاق انداز میں تقسیم کرو۔ مطلب اس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس طرح تقسیم کرے گا۔ دیہاتی مہمان نے میزبان کی بات سن کر سر ہلایا، تھال سے ایک مرغا اٹھایا اور میاں بیوی کے سامنے رکھا اور بولا، آپ اور آپ کی بیوی 2 اور ایک یہ مرغا، کل ملا کے 3، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا مرغا اٹھایا اور کہا، آپ کے دونوں بیٹے اور ایک مرغا، کل ملا کے یہ بھی 3۔ اس کے بعد تیسرا مرغا اٹھایا اور کہا، آپ کی 2 بیٹیاں اور ایک مرغا، کل ملا کے یہ بھی 3 ہو گئے۔ اب جناب تھال میں 2 مرغے باقی تھے۔ اس نے وہ 2 مرغے اپنے سامنے رکھے اور کہنے لگا، یہ 2 مرغے اور ایک میں، یہ بھی 3 ہو گئے۔ میزبان جو تھا وہ دیہاتی مہمان کی یہ تقسیم دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جناب اس نے اگلے دن پھر 5 مرغے روسٹ کرنے کا بیوی کو کہا۔ جب سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے تو میزبان نے بھنے ہوئے 5 مرغے بدھو کے سامنے رکھے، مطلب دیہاتی کے سامنے۔ میزبان مہمان سے مخاطب ہوا، آج بھی تقسیم آپ ہی کریں گے، لیکن آج تقسیم کی نوعیت طاق نہیں جفت ہونی چاہیے۔ دیہاتی نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ لوگ میری پچھلی تقسیم سے ناراض ہو۔ میزبان نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ تقسیم شروع کریں۔ تو جناب دیہاتی نے مرغوں کی تشتری سامنے رکھی، اس میں سے ایک مرغا اٹھایا اور کہنے لگا، ماں، اس کی 2 بیٹیاں اور ایک مرغا،
ये हुए कुल मिला के 4। ये कहकर पहला मुर्गा उनकी तरफ बढ़ा दिया। इसके बाद दूसरा मुर्गा उठाया और मेजबान से कहा, आप, आपके 2 बेटे और 1 मुर्गा, ये भी कुल मिला के 4 हुए। फिर थाल में मौजूद बाकी 3 मुर्गे अपनी तरफ खिसकाते हुए बोला, मैं और ये 3 मुर्गे, ये भी कुल मिला के हो गए 4। इसके बाद मुस्कुराया, बेबसी की तस्वीर बने अपने मेजबानों की तरफ देखा और आसमान की तरफ मुंह करते हुए कहने लगा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे तकसीम करने की आला सलाहियत से नवाजा। तो जनाब, उम्मीद है आपको हमारी ये तहरीर ज़बरदस्त लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और हमारी वीडियो के पे ज़रूर कमेंट किया कीजिए और आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।